قرآن پاک میں اللہ جلال میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسلمان عورتیں اور مرد اور بچے اور کمزور اور مستضعفین تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ پہنچ، اپنے بندوں کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں، ظالموں سے اور کافروں سے نجات دلائیں، اور تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنے جلال میں آ کے تنبیہ دی ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، اولادیں، مال و دولت زیادہ قیمتی ہے اللہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات منہ سے نکالے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقتیں چاہے وہ فرد کی ہو یا قوموں کی، ان کو آپ پروفٹ اینڈ لاس میں، فائدہ یا نقصان کے کھاتے میں نہیں تول سکتے۔ کبھی زندگیاں قربان کرنی پڑتی ہیں اور کبھی زندہ سلامت رہنا پڑتا ہے مشن اور ڈیوٹی کے لیے۔ آئیں آپ کو تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے ٹیپو سلطان اگر ہتھیار ڈال دیتے انگریزوں کے پاس تو جان بچ جاتی۔ اس شیر اور دلیر نے کیا جواب دیا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرد غیور، مرد مومن، مرد مجاہد، شیر دلیر، عذاب۔ اس کے مقابلے پر میر جعفر، اس نے غداری کی، عزت و آبرو کا سودا کیا، حکومت مل گئی، ٹیپو کو شہید کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ آج کیا ہے دنیا میں؟ پوری دنیا میں ضلالت، ننگ ملت، ننگ دین، ننگ قوم، جعفر از بنگال، صادق از دکن، لانتیں پڑتی ہیں پوری امت کی، ان کو قیامت تک پڑتی رہیں گی۔ اور تیسرا کردار آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کا ہے کہ جو بزدل، بے وقوف، جاہل حکمران، آسائشوں میں پڑا ہوا، جس کے پاس جنرل بخت خان تحریک آزادی کے مجاہدین لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کیجئے انگریزوں کے خلاف، اور وہ خوفزدہ بیٹھا رہا، یہ سوچتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ نہیں ہے، انگریز اتنے زیادہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بے آبرو ہو کے، بے عزت ہو کے، رسوا ہو کے خود بھی تباہ ہوا، مغل سلطنت بھی تباہ کروائی، اور آخر میں جا کے بے گھر دوسرے برما میں جا کے ذلیل و خوار ہوا کہ 2 گھر زمین بھی نہ ملی دیار یار میں، وہ جو بے بسی کے ذلیل قسم کے اشعار پھر بولتا رہا اس کے بعد جا کے۔ تاریخ ہمیشہ شیروں اور دلیروں کو یاد رکھتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں سینکڑوں شہداء ایسے ہیں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، عمر مختار 30 سال لڑتے رہے، آخر میں گرفتار ہوئے، پھانسی چڑھا دیے گئے، لیکن کبھی اٹالینز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ جب مسلمان قوم تکلیف میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ دوسرے حصوں کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی ہے، اور یہ باتیں تاریخ نوٹ کرتی ہے، تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ 1911-12 میں جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، عورتوں نے اپنے زیورات دیے تھے، ترکی بھجوائے گئے تھے، اس لیے کہ ترک مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے شاندار ترین نظمیں پڑھی تھی اس وقت، یہ کہا تھا کہ شہدائے بلقان کے خون کا میں تحفہ لے کر سیدی رسول اللہ کے دربار میں آیا ہوں، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس وقت اقبال نے آگ لگا دی تھی پورے ہندوستان میں جنگ بلقان میں ترکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہم خود غلام ہیں، ہم پر تو انگریز حکومت کرتے ہیں، انگریز ہم پہ سختیاں کریں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے۔